اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں یہ الفاظ نئے ہیں۔ لن نصبر، آدھا لفظ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دوسرے رکوع میں یہ گزرا تھا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، اس کو کسی بندے نے بنایا ہے، تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تم بھی تو عربی سمجھتے ہو نا، تمہیں فخر ہے عربی کی فصاحت پر، تو آپ لے آؤ۔ پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، آخری 10 صورتیں تو چھوٹی سی ہیں، چلیں 10 نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ کوثر یا سورہ اخلاص جتنی بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم آج تک تو نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک تم نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی ہرگز نہیں لا سکو گے، جتنی بھی تم ترقی کر لو، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر جتنی، تم کوئی صورت نہیں بنا سکتے اور نہ بنا سکیں، اور ہمارا ایمان ہے نہ قیامت تک بنا سکتے ہیں۔ لن تفعلوا، نہیں کر سکتے، یہاں فرمایا لن نصبر، یہ بنی اسرائیل نے گفتگو کی، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ طعام واحد، طعام اردو میں بھی کہتے ہیں، طعام بولتے ہیں نا اکثر بعض الفاظ کھانے کے لیے، طعام، کہ وہ کوئی طعام کا انتظام ہے کہ نہیں، طعام کھانا، اور واحد ایک، اور اس کی جگہ اگر کثیرہ لگا دیں تو کیا ہوگا، بہت زیادہ کھانے۔ ادعو لنا، یہ 2 لفظ ہیں، ادعو مانگیں، لنا ہمارے لیے۔ اگر ہم کہیں نا سب کے لیے، ہم سب کے لیے آپ مانگیں، تو پھر ادعو لنا، لام کا معنی لیے، ہمارے لیے آپ مانگیں، دعا کریں۔ اور اگر آپ کسی کے اپنے لیے کہیں، کسی سے درخواست کریں کہ میرے لیے دعا کریں، تو اپنے لیے آتا ہے نا یا لگا دیں، ادعو لی، ادعو لی، ادعو لی، میرے لیے آپ دعا فرمانا۔ کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی حرم میں کسی نیک آدمی سے، ادعو لی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو یہ بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مانگیں نا اللہ سے، ایک ہی کھانے پہ بٹر کھا رہے ہیں، کوئی نئی نئی ڈشیں چاہیے۔ تنبت الارض، زمین کی جتنی پیداوار ہیں، زمین جو جو اگاتی ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں صحرا میں مار دیا ہے کہ ایک کھانا کھلا کر برسوں سے، ہمیں وہ زمین کی پیداوار میں سے اور کچھ دیں۔ بقلن، عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہیں، سبزی کی دکان کو بقالہ کہتے ہیں، تو بقلن ترکاریاں، کساؤن ککڑی، فومن گندم، گیہوں بھی اس کو کہتے ہیں، عدسن دالیں، بصلن پیاز، یہ انہوں نے فرمائش کی۔ جب آدمی ساری چیزیں گھر میں پڑی ہو نا تو قدر نہیں ہوتی، جب انسان کے پاس نہ ہونا پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ یہ پیاز مانگا انہوں نے اللہ سے، تو ترس گئے تھے پیاز کھانے کے لیے، گندم روٹی کھانے کے لیے ترس گئے تھے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے سب کچھ دیا ہے، تو شکر گزاری والی زبان چاہیے، شکر گزاری والے اعمال چاہیے۔ تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گوشت کھلا رہے ہیں،
اور میٹھی چیزیں کھلا رہے ہیں من، اور تم پیاز مانگ رہے ہو، اللہ سے دالیں مانگ رہے ہو، تمہیں تو اعلیٰ چیز دی جا رہی ہے اور تم اللہ سے ادنا چیز تبدیل کر رہے ہو۔ سأل تم، جو تم نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تم نے سوال کیا ہم نے منظور کر لیا، وہ چیزیں تمہیں ملیں گی، مگر ادھر اس صحرا میں نہیں، بیت المقدس میں داخل ہو گئے تو تب ملے گی، یہ ساری چیزیں وہاں ہیں۔ الذلہ، مگر اللہ نے یہودیوں پہ ٹھپا لگا دیا ذلت کا۔ اس کے پیچھے ایک لفظ ہے ضربت، ضربت کا معنی ہے مور لگا دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا، علیہم الذلہ، کہ یہ قیامت تک ذلیل رہیں گے، قیامت تک کمزور رہیں گے، والمسکنہ، اور یہ دوسروں کے محتاج رہیں گے، یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کو بساکھی چاہیے ہمیشہ، اگر ان کا دوسرے لوگ ساتھ چھوڑ دیں خود مٹ جائیں گے، اور یہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے دنیا بھر میں۔ ذلیل اور رسوا ہونا ان کا مقدر ہے۔ کیوں؟ آگے ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، باءوا بغضب من اللہ، انہوں نے ہمیشہ اللہ کو ناراض کیا۔ باءوا وہ لفظ ہے، باءوا جو آئے گا وہ بھی نیا ہے، انہوں نے کمایا اللہ کا غضب۔ اور ایک اور لفظ استعمال کیا، عصوا، یہ سزا کیوں ملی؟ عصوا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے۔ تیسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک اور استعمال فرمایا، کانوا یعتدون، ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے، ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے، اور آج بھی دیکھ لو کفار کے لیے بھی تو حدود ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی حکومت میں، اللہ کی بادشاہت میں جی رہے ہیں، ان کے مذہب میں بھی تو آخر کوئی حدود ہیں کہ نہیں ہے؟ جس طرح اسلام نے ہمیں روکا ہے ظلم سے، زیادتی سے، ناجائز سے، حرام سے، برائی سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، دوسروں کا حق مارنے سے، چھینا جھپٹی سے، غصب سے، اگر اسلام نے روکا ہے تو یہودیت میں اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ عیسائیت میں اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ جو اپنے مذہب کو نہیں مانتے، اللہ نے انہی کے بارے میں تو فرمایا عصوا، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یعتدون، حدود سے نکلنے والے ہیں، باءوا بغضب، اللہ کا غصہ حاصل کرنے والے لوگ۔ تو یہ تین لفظ جو ہم نے یعنی لکھے لیکن یہ استعمال ہوں گے، باءوا، آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، باءوا، با الف با، وہ مضمون تھا بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے انعامات، 8 انعامات ہم نے پڑھے تھے نا۔ آخری جو انعام پڑھا تھا وہ تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہاں آیت نمبر 60 میں۔ اس سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل پر پہلا عذاب جو ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ ان شرارت کیا کی؟ 2 کام بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو زبان سے حتتن حتتن بولو، جس کی معنی ہے کہ ہم معافی چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بدل کر حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب شہر میں داخل ہو تو سر جھکا کے عاجزی سے داخل ہو، تو وہ ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم سر تو ہم نے کبھی نہیں جھکایا، کیوں جھکائیں؟ بعض نے لکھا ہے کہ نیچے بیٹھ کر سر ایسے ہی اونچا رکھا اور ایسے گھسٹ کر اندر داخل ہوئے شہر کے دروازے سے، کہا سر نیچے نہیں کریں گے۔
وہ میں سن رہا تھا کہ کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے ایک سردار سے کسی نے کہا کہ سر نیچے کریں، آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، قد بہت اونچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سر تو میں نے رب کے سامنے نہیں جھکایا، تو میں تمہارے ہار کے لیے جھکاؤں گا؟ تو یہ سر جھکانے میں عزت ہے، جو نہ جھکائے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکانا آتا ہے۔ تو یہ پہلا عذاب ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ دوسرا عذاب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل پر، آج کی جو آیت میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ کے معنی کیا ہے؟ وہ وقت یاد کریں۔ کون سا؟ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل جو یہودی تھے مدینہ منورہ میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو ان کو مخاطب کیا گیا، ان کے آباء و اجداد کا حوالہ دے کر۔ تم نے کہا تھا نہیں، تمہارے باپ دادا نے کہا تھا، صحرا جو تیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اللہ کا انداز دیکھیں، بات ہو رہی ہے مدینہ منورہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودی ہیں، اور حوالہ دیا جا رہا ہے ان کے آباء و اجداد صدیوں پہلے، 2000 سال پہلے ان کی جو نسل گزری ہے ان کا، اور ان کو مخاطب کر کے کہا رہا ہے تم نے کہا تھا۔ تاریخ نہیں بھولتی کسی کو، جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے نا تاریخ اس سے یاد رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے، نسلیں بھگتتی ہیں پھر وہ۔ کہا انہوں نے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام، لکھے ہیں نا یہ الفاظ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ یہ کس لیے کہا انہوں نے؟ کہ وہ من و سلوہ ہی مل رہا تھا نا روزانہ صبح و شام، تو اکتا گئے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتے، مگر ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں، دینے سے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ ناراض نہیں ہوتے، مگر مانگنے کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ یا اللہ یہ بھی تیری نعمت، یہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، میری اوقات سے یہ بھی زیادہ ہے، مگر تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ تو یہ بھی ہمیں دے دے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کا انداز یہ نہیں تھا، ان کا گمانڈ یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں تو ہمارے ہر طرح کے نخرے اللہ برداشت کرتا ہے، اور اللہ کو کرنے چاہیے۔ ہماری پشت پر نبی ہیں جن کا ہمارے اندر خون ہے، اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کبھی نہیں ڈالا جائے گا، الا ایاما معدودہ، صرف گنتی کے دن، وہ جو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، شرک کیا تھا ہم نے، بس اس کے علاوہ تو ہماری پشت پر اتنے نبیوں کی سفارش ہوگی، ہم دامن پکڑیں گے جنت میں، نبیوں سے کون چھڑا سکتا ہے؟ خدا پکڑے تو مصطفیٰ چھڑائے، مصطفیٰ پکڑے تو کون چھڑائے؟ یہ اب اس امت نے شروع کیا ہے نعرہ کہ اللہ تو پکڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو پکڑا تو پھر خدا بھی نہیں چھڑا سکتا، نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے تھے حضرت ابو طالب کے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے، سفارش کا جواز پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیارے حبیب، یہ اختیار آپ کا نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا اختیار۔ تو اللہ سے مانگنے کا انداز غلط اپنایا انہوں نے۔ کیا کہا؟ فادع لنا،
یہ ہے لفظ ادعو لنا، فا کے ساتھ ملایا تو وہ بیچ کا الف پھر پڑھا نہیں جاتا، سائلنٹ ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے، کیا تلفظ ہوگا؟ فادعو لنا، مانگے ہمارے لیے. کس سے؟ ربک. وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے اختیار میں. اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کو، اللہ کے خزانے اور اللہ کے اختیارات میں ہمارے اولیاء اللہ شریک ہیں، اللہ نے خود اپنے اختیارات ان کے حوالے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے مانگو، بیٹا اولاد مانگنی ہو، رزق مانگنا ہو، صحت مانگنی ہو، کہتے ہیں بس یہ راضی تو وہ راضی. اللہ کے خزانے، اللہ کے اختیارات، شفا، سارے نبی اللہ سے مانگتے تھے، روزی ہو، اولاد ہو، صحت ہو، عزت ہو، امن ہو، فتح ہو. تو انہوں نے بھی کہا فادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. یخرج لنا، وہ نکالے، رب نکالے ہمارے لیے، لنا مما تنبت الارض، زمین کی پیداوار سے، جو ان چیزوں سے جو زمین اگاتی ہے، تنبت نباتات. پھر وہ یہ من بیانیہ ہوتا ہے کہ من سے وہ چیزیں انہوں نے خود ہی بیان کی کہ ہمیں کیا کیا چاہیے. من بقلہا، یہ جو ہا ہے نا، یہ زمین کی طرف، یہ پروناؤن اس کی طرف اشارہ ہے، زمین کی ترکاریوں میں سے، بقل ترکاریاں. وَقِصَّائِهَا، اور اس کی زمین کی پیداوار میں سے ککڑیاں. وَفُومِهَا، وہ گندم. وَعَدَسِهَا، دالیں. وَبَصَلِهَا، پیاز. قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ مینیو کہتے ہیں، یہ دیکھا کہ یہ کیا کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ان کی فرمائشیں. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اتستبدلون، آ کا معنی کیا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنا، جو ادنا چیز ہے اس کو، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے. جو تمہیں اللہ روزی دے رہا ہے وہ تو بٹیر اور من کی شکل میں دے رہا ہے، کتنی اچھی خوراک دے رہا ہے، اور تم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے اس سے کم تر چیز جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہو. اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہبطوا مصرن. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حضرت حوا سے بولا تھا نا جنت سے، کہ اب تم اہبطوا فی الارض، اتر جاؤ زمین میں. تو یہاں اب کہا گیا کہ صحرا سے اتر جاؤ شام کی بستی میں. مصرن، ایک شہر میں. یہ مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے. فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے. اس شہر میں یہ سب، پیاز بھی ملے گا، گندم بھی ملے گی، دالیں بھی ملیں گی، ککڑیاں بھی ملیں گی، اور ترکاریاں بھی ہر قسم کی ملیں گی. مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا ہے سب کچھ ملے گا، لیکن شام میں تمہیں اس کے لیے جانا پڑے گا. اس کے ساتھ فرمایا ضربت. ضربت کا معنی ہے ٹھپا لگا دیا، ٹھپا لگا دیا گیا. علیہم، ان پر، یہودیوں پر، وہ جنہوں نے سوالات کیے. کس چیز کا؟ الذلہ، ذلت کا. ذلت کا معنی ہے کمزوری. والمسکنہ، بے کسی. وباؤ بغضب من اللہ. باؤ کا لفظ بھی لکھا ہے نا بورڈ پہ، باؤ، اس کا لفظی معنی تو ہے وہ لوٹے، انہوں نے کمایا، حاصل کیا، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کو ناراض کیا انہوں.
اچھا یہ سزا اللہ نے کیوں دی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا کی وجہ بتا رہے ہیں، ذالک یہ سزا اشارہ کی ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یکفرون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنا، انکار کرنا۔ پہلی وجہ اس سزا کی یہ ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اسلام کے احکامات نہیں، ان کے اپنے مذہب میں جو احکامات تھے یہ ان کا انکار کرتے تھے۔ اور یہی عادت آج اس امت میں ہے کہ نہیں؟ سود کے حرام ہونے میں کس کو شک ہے؟ 70 سال سے بحث ہو رہی ہے ہمارے ایوانوں میں، وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کیا ہماری عدالتوں کو اس کی تحقیق نہیں ہے؟ ججوں کے علم میں نہیں یہ بات کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے ہماری معیشت اچھی ہوگی یا تباہ ہوگی؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ فرما رہے ہیں سود کا کام کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے میرا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کبھی اس میدان میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم حالت جنگ میں، اور جنگ بھی اللہ سے۔ تو یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علی اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ختم نبوت کے معاملے میں بھی ہمیشہ کوئی پاؤں رکھ دے تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے۔ کتنے مسائل اور احکامات، یہ جو ہماری ثقافت تہذیب ہے، یہ جو فلم انڈسٹری، یہ اسلام کی ثقافت ہے؟ ہماری ثقافت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سختی سے منع کی ہے ان چیزوں سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ کتنے بچے، 90,000 بچے ہر سال حافظ قرآن بنتے ہیں، کتنے انعامات ہم ان کو دیتے ہیں، ان کے گلے میں ہم نے کب ہاتھ ڈالا کہ یہ بھی آخر قوم کے بچے ہیں؟ یہ کوئی کارنامہ نہیں۔ فلم انڈسٹری پر انعام دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا کہ بہت اچھی فلم تیاری کی ہے، بہت اچھا گانا گایا ہے، بہت اچھا ڈانس کی ہے، بہت اچھا رقص کی ہے؟ کیا اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ یہ برائیاں جلد از جلد ہم اس سرزمین سے ختم کریں گے، نیکیوں کا ماحول پیدا کریں گے۔ 70 سال ہو گئے ہم ان گندگیوں سے نہیں نکل سکے۔ ہمیں تو چاہیے تھا جس بچے کا 1 پارہ ہو اس کا انعام الگ ہونا چاہیے، جب 2 پارے حفظ ہو جائیں پھر اس کا انعام بڑھ جائے، 3 پارے۔ سعودی حکومت یہی کرتی ہے، مگر ہم سے وہ کئی گنا پیچھے ہیں۔ بغیر انعامات کے بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، ماں باپ پڑھا رہے ہیں، 90,000 بچہ ہر سال حافظ قرآن بنتا ہے۔ مبارک ہو ایسے بچوں کو بھی اور ایسے ماں باپ کو، بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی لالچ کے، وہ اللہ کے قرآن مجید کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہاتھ ان دینی مسلمانوں کا بھی ہے جو ان پہ مال اپنا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی کامیابی، عزت، وقار اور آخرت میں اللہ کی نگاہوں میں سرخ روئی کا بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جن کاموں پہ ہم لگے ہوئے ہیں، جس پہ ہم اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ، خسر الدنیا والآخرہ۔ تو فرمایا کہ ایک تو اس سزا کی وجہ یہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل قاتل ہیں اور یہ ظالم ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا اور ناحق شہید کیا۔ یہ تو مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو یہ ان کے باپ دادا اس سے بھی بڑا ظلم ڈھا چکے، سینکڑوں انبیاء شہید کی۔ اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ دین کی آواز تب ہی ختم ہو سکتی ہے جب دین کی آواز اٹھانے والوں کو ختم کر دیا جائے. اسی لیے وہ بار بار مدارس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہماری حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ مدارس بند کریں. اور جو بڑے بڑے علماء ہیں جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو ختم کریں. لبرل قسم کے علماء سامنے لائیں جن کے ہاں جائز ناجائز حرام وہ سب چلتا ہو، مگر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھیں. کتنے بڑے بڑے جید علماء، ایسے لوگ جو خالصتاً دین کے خادم تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی تو آخرت بانی کی، وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے یا اللہ شہادت دینا. لیکن ہم نے اپنا کتنا نقصان کیا. ہم نے قیمتی لوگ اپنے ملک قوم کے جو مخلص تھے چن چن کر ختم کر دی. مسلمان تو بکنے کے لیے تیار ہے. حکیم سعید جیسے مرحوم جیسے لوگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوائے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر روزے کی حالت میں جا رہے تھے جب انہیں شہید کیا گیا. اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرمائے. دین کا کام کرنے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے ساتھ یہی دشمنی ہے. تیسرا قصور بتایا، ذالک بما عصوا، ذالک بما عصوا، یہ سزا ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ہمیشہ کیا کی، عصوا، اللہ کی نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، جس چیز سے ان کو روکا ہمیشہ ان حدود سے آگے نکلے. اور آج بھی دیکھیں، اگلی آیت کے الفاظ میں نے نہیں لکھے لیکن یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. ان الذین آمنوا، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی بنے. ہادو یہودی بنے. والنصارى، نصارہ سے مراد عیسائی. والصابئین، صابئین ایک روایت میں آتا ہے کہ ستارہ پرست جو ایک قوم گزری ہے ان کو کہا جاتا ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو صابی کہا جاتا تھا. اس لیے جب صحابہ اسلام میں داخل ہوتے تھے نا، مکہ والے کہتے تھے یہ صابی بن گئے، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے کہ جیسے وہ بتوں کے مخالف تھے. عجیب دوگلا پالیسی تھی مشرکین میں. ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھ کر ان کو پوجتے بھی تھے، اور ادھر مسلمانوں کو تانا بھی دیتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام والا تشدد ہے ان میں کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، تو لہذا یہ بھی صابی بن گئے. اور آج کل کہتے ہیں وابی بن گئے. قرآن و سنت سے کوئی بھی چیز اگر ہمیں ملے نا کہ اللہ نے یہ فرمایا تو ہمیں مان لینی چاہیے. کسی فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اپنا کوئی بھی نام رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے وہ ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے. جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنا یہ ظلم، پھر اس کا مذاق اڑانا کفر ہے. نہیں عمل ہو سکتا، انکار نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں. ہر امتی پر، مسلمان پر یہ حق ہے، چاہے وہ کسی مذہب کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. اچھا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، عیسائی ہوئے، والصابئین جو صابی ہوئے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یہودیوں کا چونکہ یہ دعویٰ تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، یہودی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اور یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، آپ پڑھ لیں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم یہودی بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ نبیوں کی اولاد میں سے آگے جو مرضی کریں ہم ان کو جنت میں بھیجیں. ایک جگہ فرمایا مر کے دیکھو اگر جنت تمہاری ہے. اتنی ہمت ہے تو ذرا دعا کرو نا، یا اللہ ہمیں موت دے دے. اگر تمہاری جنت ہے کبھی تم نہیں مرو گے. 1000 سال بھی تمہیں عمر دے تب بھی تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
تو فرمایا کہ یہ جنت تمہاری نہیں ہے، کسی کے لیے ہم نے کوئی طے نہیں کر دی، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، عیسائی ہو، یہودی ہو، صابی ہو، مسلمان ہو، دو چیزیں مختصر بتائی۔ اللہ کا پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ساری کتابوں کو مانے، اللہ کے سارے احکامات مانے، اللہ کے سارے نبیوں کو بلا تفریق مانے، اللہ کا ہر حکم مانے، کوئی غرض نہیں جو اپنا نام کوئی بھی رکھ لے۔ تو مانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر کہتے ہو جنت میں جائیں گے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کامل ایمان رکھے کہ حساب ہوگا، جنتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دو چیزیں مان لو پھر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ اس آیت سے بعض دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، صابی بھی جنت میں جائیں گے۔ اس دن میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب بڑے وہ اچھے پرانے اینکر لگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا بات ہے، مولوی اس آیت کو چھپاتے رہتے ہیں اور آپ بھی چھپاتے ہیں، کیوں جنت کوئی مولویوں کی ہے؟ کہ بھائی مولوی کی کیا تکلیف ہے کہ کوئی جنت میں چلا جائے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس آیت کو وہ سمجھے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو جواب دیا ہے کہ یہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اصول بتائے، ایک اللہ کو مان لے، دوسرا آخرت پر ایمان لے آئے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں نا، قرآن مجید پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو کوئی نہ مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ جنت میں جائے گا؟ یہ جو بات فرمائی جو اللہ پر ایمان لے آئے، تو اللہ پر ایمان لانے کی کیا معنی ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کی معنی ہے پھر اللہ جو فرشتوں کا کہہ رہے ہیں ان کو بھی مانے، اللہ نبیوں کا جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی مانے، پھر اللہ جو حرام کہہ رہے ہیں اس کو بھی حرام مانے، اللہ جن چیزوں کو حلال کہہ رہے ہیں ان کو حلال مانے، اللہ کے سارے احکامات تسلیم کرے۔ آیت نمبر 40 جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس کی وضاحت اس میں ہے، کھولیں ذرا اس کو آپ۔ اور یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 41 ملی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اب تو میں نہیں کروں نا ترجمہ، اب آپ کریں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ مصدقا لما معکم، اور وہ قرآن مجید تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تورات، یہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم دنیا میں پہلے کافر مت بنو۔ کیوں؟ اگر تم مانو گے تو مسلمان بنو گے، اگر نہیں مانو گے قرآن مجید کو تو کیا بنو گے؟ پہلے کافر بنو گے۔ پہلے کافر تو مکہ والے تھے، یہ تو مدینے میں تھے، تو مدینے کا مطلب پہلے کافر بننے کا مطلب یہ ہے اہل کتاب میں یہ تم پہلے لوگ ہو کہ جن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، اور اہل کتاب میں اگر تم پہلے ہی لوگ انکار کرو گے تو پھر اہل کتاب میں تم پہلے کافر بنو۔ تو قرآن مجید کو نہ ماننا کفر ہے۔ جس نے قرآن مجید کو نہیں مانا تو رات کو مان لیا تو وہ اللہ پر ایمان لایا۔ اچھا چلیں، جس نے قرآن مجید کو مان لیا اس نے تورات کو نہیں مانا، وہ اللہ پر ایمان لایا۔ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ تورات، زبور، انجیل ساری کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان نہ لائے۔ ہمارا ایمان جس طرح سارے نبیوں کو ماننا، سارے فرشتوں کو ماننا، ساری آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح ہر جنت میں جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جواب دیا انہیں۔ پھر اس آیت کو دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ مانگیں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، زمین کی پیداوار سے،
من بقلہا اس کی ترکاریاں، وقصائہا اور ککڑیاں، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور دالیں، وبصلہا اور پیاز۔ قال کہا موسیٰ نے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو چیز ادنا ہے اس کے بدلے جو چیز بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا، اترو داخل ہو جاؤ یعنی ایک شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا ان کے اوپر ذلت کا اور بے کسی کا، مسکینی، محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سزا اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ ہمیں بھی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کی برائیاں ہمارے اندر تو بھی تو نہیں آ گئی۔ اللہ کے احکامات کو جو پسند نہ ہو انکار کر دینا، اللہ کے انبیاء کو قتل تو نہیں کر سکتے لیکن مخالفت کرنا ان کی مسائل اور ان کی تعلیمات کی، اور اسی طرح ہمیشہ حدود سے بڑھنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، رشوت سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، جھگڑے سے، لڑائی سے، دوسروں کا حقوق مارنے سے، ان چیزوں میں اگر ہم حد سے نکلتے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمازی جاوید اسلام صاحب وہاں اس محلے میں رہتے ہیں، طیبہ مسجد کے، لیکن جمعے کے دن وہ یہاں آتے ہیں۔ بڑی عمر ہے، کافی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تو تجھے راضی کرنے کی نیت سے اس درس میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے لیے غیب سے علم کے دروازے کھول دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما، دین کی روشنی نصیب فرما، ہر غلط کام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں ہو چکی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی اپنی رضا اور منشا والی بنا دے، دنیا اور آخرت میں عزت، سرخ روئی نصیب فرما، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ یہ قبلہ اول کو آزاد کرانا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یا اللہ ان کی تو اپنے غیب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ظالم اور دشمن حدود سے نکل رہے ہیں، یا اللہ ان کا غرور یا اللہ تو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ وہ اپنی تیاری اور اسلحہ پر گمان رکھتے ہیں، یا اللہ تو ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر۔ یا اللہ تو چاہے تو مچھر سے بھی دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے، تو چاہے تو ہوا سے بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو چاہے تو پانی سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، تو چاہے تو بارش کو بھی طوفان بنا سکتا ہے۔ یا اللہ تو ان ظالموں کو اپنی پکڑ میں لے۔ یا اللہ تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ ان کی مدد کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے خیر کی دعائیں کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔